آپ جو بلائے گئے ہیں خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح میں محفوظ کیے گئے ہیں، رحم اور اطمینان اور محبت آپ سب کو زیادہ حاصل ہوتی رہے، آمین۔ ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے آج گواہی کے تعلق سے سیکھیں گے، گواہی دینا۔ ہم پہلا حوالہ دیکھیں گے، زبور 9 اور اس کی 11ویں آیت۔ خداوند کی ستائش کرو جو صہیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو۔ خداوند کی ستائش کہاں کرو؟ صہیون میں، اور لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو۔ جہاں ہم خدا کی عبادت، بندگی، پرستش، شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور آپ کی زندگیوں کو چھوتا ہے، جو آپ کی زندگیوں میں خدا کام کرتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس آپ اپنے خاندانوں میں یا روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے۔ لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو۔ آپ کو اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ زبور 96 اور اس کی دوسری آیت کا آخری حصہ یوں بیان کرتا ہے، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ روز بروز اگر دعا آپ کی زندگی کا معمول بن گئی ہے تو معجزہ آپ کی عادت ہے۔ اگر آپ نے دعا کرنا، خدا کو اپنے معاملات کو بتانا سیکھ لیا ہے تو یاد رکھیے گا، معجزہ ہر روز آپ کا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے 96:3، قوموں میں اس کے جلال کا اور سب قوموں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ قوموں میں اس کے جلال کا اور سب قوموں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ وہ جلالی کام، وہ عجیب کام جو خدا آپ کی میری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں کرتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے، اس کا بیان کرو۔ ہم یہ کام کیوں کریں؟ پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ آپ کیوں یہ کام کریں گے؟ ہمیں یہ کام کیوں کرنا ہے؟ کلام یہ بیان کرتا ہے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ آپ کے اندر گواہی ہے، اس لیے کہ آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں۔ اگر آپ، میں، ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں، سو بائبل یہ بیان کرتی ہے ہمارے پاس گواہی ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا ہے، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ 9ویں آیت، جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ خدا نے خود اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔
اور اس بیٹے پر آپ یقین لائے ہیں. اس لیے بائبل بیان کرتی ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے، وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، اور خدا نے اپنے بیٹے کی بابت خود گواہی دی ہے. یہ ہے میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. جب وہ بیٹا جو دنیا میں آتا ہے وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ گواہی کا سبب بنتا ہے، آپ کی زندگی میں گواہی لاتا ہے. اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ اس کے بیٹے میں ہے. آپ کے پاس سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی. ہم زندہ تو پہلے بھی تھے، زندہ تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں. آپ میں اور مجھ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے ہم میں ہمیشہ کی زندگی ہے. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. ہم جس زندگی کی گواہی دیتے ہیں وہ عام زندگی نہیں ہے، وہ کثرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. اگر آپ کو مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ خدا کا بیٹا مجھ میں ہے تو بائبل بیان کرتی ہے اس میں اس کے پاس گواہی ہے، خدا نے اس میں زندگی کو رکھ دیا ہے. یوحنا پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے. رسولوں کے لیے بات بڑی اہم ہے اور بڑی واضح ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، یوحنا رسول یہ فرما رہے ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے. دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اسی بات کا اشتہار دیتے ہیں، ہم اسی بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا منجی ہے. پہلا یوحنا پہلی آیت، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی خبر تمہیں دیتے ہیں جو باپ کے پاس تھی اور ہم میں ظاہر ہوئی. رسول فرماتے ہیں
کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا، کلام پہلے سنا گیا اور پھر جب کلام مجسم ہوا، لکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ وہ اس پر اور خوبصورت الفاظ میں زور دے کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے بلکہ غور سے دیکھا، دیکھنے اور غور کرنے ہی پر نہیں، بلکہ کہتا ہے ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں۔ یہ زندگی ظاہر ہوئی، کون سی؟ یہ زندگی جو میں جی رہا ہوں، جو ہم جی رہے ہیں، لکھا ہے یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ حقیقی زندگی کی بات کرتے ہیں، صحیح زندگی کی بات کرتے ہیں جو اس میں تھی اور وہ ہم میں ظاہر ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یوحنا کہتا ہے ہم اسی زندگی کی خبر تمہیں دیتے ہیں۔ ہم کس کی گواہی دیتے ہیں؟ زندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ زندگی کس میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح میں۔ بائبل بیان کرتی ہے اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ اس کے بیٹے میں ہے۔ آج جب ہم کسی سے یسوع کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہم اسے زندگی کی بات بتاتے ہیں، اور یہی ہماری گواہی ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں روز بروز اس کی نجات کا اشتہار دو، اس کے عجیب کاموں کا بیان کرو، بتائیں اس مایوس شخص کو، اس مایوس خاندان کو، اس مایوس معاشرے کو جو زندگی کی لذتوں کا لطف ان کے لیے ختم ہو چکا ہے، جن کے لیے کوئی امید نہیں، جن کے لیے کوئی تسلی نہیں۔ ہم جو زندگی رکھتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم بول رہے ہیں لیکن اصل میں کیوں؟ کیونکہ ہم میں زندگی بول رہی ہے۔ مردے نہیں بولتے، عالم خاموشی میں اترنے والے چرچا نہیں کر سکتے، گھور میں اترنے والے یہ بیان نہیں کر سکتے تجربہ زندگی۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس زندگی ہے وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ جی ہاں، گواہی یہ بھی ہے کسی کو شفا مل جائے، معجزہ ہو جائے اس کی زندگی میں، اس کا کوئی رکا کام ہو جائے، اس کی مشکل دور ہو جائے، اس کے بہت سی پریشانیاں جاتی رہیں، جی ہاں یہ بھی گواہی ہے۔ کسی بڑے خادم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟
اس نے کہا میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میں نے نجات پائی ہے، میں یسوع پر ایمان لے آیا ہوں۔ میری زندگی میں گواہی نہیں ہے، میری زندگی میں ہر روز گواہی آتی ہے، اور میں اسی کی بابت بات کرتا ہوں۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ کس کے گواہ ہوں گے؟ یسوع کے گواہ ہوں گے۔ زمین کی انتہا تک، جہاں جہاں میں جاؤں گا، جہاں جہاں خدا کا روح مجھے لے جائے گا، جب جب میں قوت سے دلیری سے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، میں اس کی گواہی دیتا جاؤں گا، چونکہ یہ قوت اور سکت اور دلیری خدا کے پاک روح نے مجھے بخشی ہے۔ میں اس کا گواہ ہوں، میں گھر میں بھی اس کا گواہ ہوں، میں گلی میں بھی اس کا گواہ ہوں، میں اپنے محلے میں بھی اس کا گواہ ہوں، میں شہر میں بھی اس کا گواہ ہوں، میں جہاں بھی جاؤں گا میں اس کی گواہی دوں گا۔ تم میرے گواہ ہو۔ آپ میں ہم کیوں گواہی دیں یسوع کی؟ اس لیے کہ اس نے میری زندگی میں بڑے کام کیے۔ عام دنیا کے لوگ جب انہیں کسی طرح سے کہیں فائدہ ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا چرچا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ، یہ اشتہارات، یہ مشہوریاں، یہ سب کچھ وہی تو ہے۔ کوئی چیز انہوں نے استعمال کی ہے یا انہوں نے کھائی ہے جو انہیں ملی ہے، اس کا وہ بتا رہے ہیں، جی فلاں جگہ پہ میں نے یہ چیز لی، مجھے یہ فائدہ ہوا۔ آپ کی زندگی میں برکت کس کے وسیلہ سے آئی ہے؟ کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر کسی شہر میں کوئی وبا آ جائے اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، اور آپ بھی متاثر ہیں، کوئی ایک نام لے لیتے ہیں ہم، تو جس شخص جو سب کے ساتھ وہ بھی متاثر ہوا، لیکن اسے کس طرح سے کوئی دوائی مل گئی ایسی، اور وہ دوائی کھانے کے بعد اس نے شفا پا لیا ہے اور وہ صحیح ہو گیا ہے، اور باقی ابھی بیمار ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ شفا یافتہ شخص وہ دوسروں کو بتائے گا کہ یہ دوائی میں نے کھائی ہے، اس کے باعث میں بچ گیا ہوں، آپ بھی کھائیں۔ ہم جس شخصیت سے واقف ہیں، جس یسوع نے میری زندگی بدل دی ہے، اس یسوع کے بارے میں جب آپ کسی کو بتائیں گے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ میرے یسوع نے مجھے بچا لیا ہے۔ سامری عورت جس وقت یسوع سے ملتی ہے، اسے یہ اندازہ نہیں تھا شاید کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن جس لمحے اسے پتا چل گیا کہ یسوع کون ہے، بائبل بیان کرتی ہے وہ اپنا گھڑا وہیں چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے شہر کے بہت سے لوگوں کو یسوع کے پاس لے آئی اور کہتی ہے، آؤ میں تمہیں
اس کی خبر دیتی ہوں، اس کے بارے میں بتاتی ہوں، جس کی بابت کتاب مقدس میں لکھا تھا کہ خرستس آنے والا ہے، وہ آ گیا ہے، اس نے میرے سب کام بتا دیے ہیں۔ کیا آپ یسوع سے مل گئے ہیں؟ آپ کی ملاقات یسوع سے ہو گئی ہے؟ کیا آپ یسوع کو جان گئے ہیں؟ اس یسوع کے بارے میں بتانا شروع کیجیے، اس یسوع کے بارے میں بولنا شروع کیجیے۔ جس لمحے، جس دن آپ کو حقیقی یسوع کا تجربہ مل جائے گا، جس دن آپ کی واقفیت، آپ کی رسائی زندہ یسوع سے ہو جائے گی، اس دن کے بعد آپ چپ نہیں رہیں گے۔ آپ یسوع کے بغیر کسی کو آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے۔ آئیے چیک کیجیے، آپ صحیح جگہ پہ، صحیح شخصیت کے پاس آئے ہیں، جسے یسوع کہتے ہیں۔ یسوع جسے مل جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے خیال بدل جاتے ہیں، اس کے ارادے بدل جاتے ہیں، اس کی راہیں بدل جاتی ہیں، اس کا درجہ بدل جاتا ہے۔ ہم اس یسوع کی بابت بات کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے جی گواہی دینے کا؟ پہلا، جو شخص گواہی دیتا ہے کسی دوسرے کو، سننے والوں کو برکت ملتی ہے۔ اس کی گواہی سے جو شخص، جس کا خدام یسوع کے ساتھ رابطہ ہے، ملاقات ہو گئی ہے، اس نے اس کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، جب وہ یسوع کے بارے میں کسی کو بتائے گا، سننے والوں کو اس سے برکت ملتی ہے۔ دوسرا، جو شخص یسوع کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اسے دلیری مل جاتی ہے اور زیادہ، وہ اور دلیر ہو کر اوروں کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا، وہ غالب پا جاتا ہے بہت سی باتوں پر، بہت سے کاموں پر، بہت سی آزمائشوں پر۔ سمجھ لیجئے کہ وہ خوف کی دہلیز پار کر دلیری کے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ مکاشوہ 12واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ جب آپ گواہی دینا شروع کرتے ہیں، جب ہم گواہی دیتے ہیں یسوع کی، بائبل بیان کرتی ہے آپ پروفٹ کے آفس میں ہوتے ہیں۔ مکاشفہ 19واں باب اس کی 10ویں آیت، یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ جب آپ یسوع کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، آپ نبوت کے درجے پہ ہیں، آپ نبی کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے دلیری کے ساتھ
یسوع کی بابت بات کریں، یسوع کے بارے میں بتائیں اس نے آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کلام نہیں سنانا آتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ زیادہ قابل نہیں ہیں، آپ کی آواز اچھی نہیں، آپ اچھا گا نہیں سکتے، آپ اچھے طریقے سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے، لیکن جو کام آپ کی زندگی میں خدا نے کیا ہے اس کو تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، وہ تو آپ کی زندگی میں ہوا ہے اور وہ یسوع نے کیا ہے، اس کی بابت بتائیے۔ آئیں دلیری سے یسوع کی گواہی دیں، میرے یسوع نے، میرے منجی نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اس کی گواہی دینے والے بنیں، مسیح یسوع کے نام میں۔